نصیب ہوں گی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارا ایک مزاج ہے کہ ہم کسی کے بارے میں جلد رائے قائم کر لیتے ہیں، ایک مزاج ہے ہمارا، ایک سوسائٹی کا مزاج ہے، معاشرتی ایک ہمارا مزاج چل رہا ہے۔ آج انشاءاللہ اسی پر کچھ مدنی پھول عرض کروں گا کہ ہم جلدی رائے قائم کرتے ہیں، تامل نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ پچھلے دنوں بیان ہوا تھا، لیکن انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا۔ ایک استاد صاحب کا، ایک ٹیچر ہے، اس کا بیان ہے کہ میں ایک اسکول میں اپوائنٹ ہوا اور وہاں پر چند ٹیچر پہلے سے ہی اپوائنٹ تھے جو پڑھاتے تھے۔ میری نئی اپوائنٹمنٹ تھی، نیا میرا اجارہ ہوا تھا، تو میں نے کچھ وقت گزارا تو ان جو استاد تھے، ٹیچرز تھے، اور اس میں ایک ایسا شخص تھا جو کہ بے نمازی تھا۔ اب وہ بے نمازی الگ رہتا اور وہ جو بقیہ جو ٹیچر تھے وہ نمازی تھے وہ الگ رہتے۔ میں چند دن تک دیکھتا رہا کہ وہ جو بے نمازی، اس کو بھی کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، کوئی بات کرے تو کرے، نہیں کرے تو نہیں کرے، اپنی صحت پہ کیا فرق پڑتا۔ وہ جو نمازی تھے انہوں نے کہا یار یہ مانتا ہی نہیں کسی کی بات، سمجھتا ہی نہیں کسی کی بات، بگڑا ہوا آدمی ہے، نہ دین کی سمجھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، بہت دین سے دور ہے، تو وہ اس سے بات نہیں کرتے تھے۔ وہ بھی الگ تھلگ رہتا تھا، وہ 5-6 جو تھے وہ بھی الگ تھلگ رہتے تھے۔ جو نئے ٹیچر تھا اس نے جب یہ چیزیں بھانپی تو اس نے ایک ارادہ کیا کہ میں اپنا ٹرائی کرتا ہوں۔ اچھا بھائی ٹھیک۔ اب اس نے کیا کیا، جیسے وہ وقفہ ہوتا نا تو وہ جو بے نمازی جو شخص تھا وہ الگ بیٹھا رہتا تھا، تو وہ جو نیا جو استاد آیا تھا اس نے وہ اس کے پاس چلا گیا اور اسکرین چل رہی ہے؟ نہیں چل رہی؟ نہیں چل رہی نا؟ چل رہی ہیں؟ ماشاءاللہ۔ میں نے کہا بغیر پوچھے رائے قائم کیسے کر لوں میں؟ پوچھ کر رائے قائم کرنی چاہیے۔ چل رہی ہے۔ تو اب اس نے جب دیکھا کہ وہ الگ تھلگ بیٹھا ہوا ہے تو وہ شخص اس کے پاس چلا گیا اور جا کر اس کے پاس بیٹھ گیا، ادھر ادھر کی باتیں کی۔ اس نے بھی اچھا رسپانس دیا۔ 2-4-6 دن اسی طرح گزرتے گئے، وہ وقفہ ہوتا تو وہ اس شخص کے پاس جا کر بیٹھ جاتا اور مختلف باتیں ہوتی۔ چند دنوں کے بعد اس سے کہا کہ یار میں اس شہر میں نیا ہوں، اب میں کہاں اس علاقے کے اندر ہوٹل اور گھر وغیرہ ڈھونڈتا پھروں گا، پتہ چلا ہے کہ آپ اکیلے رہتے ہو، میں اگر
آپ کے ساتھ رہ لوں، میں کرایہ دے دوں گا، مفت کی بات ہے، کرایہ لے لینا مجھ سے اور میں بھی آپ کے ساتھ رہ لوں گا۔ اس نے تھوڑی بہت بات چیت کی، کہا دیکھو بھائی میرے سے تم کو اچھی امید نہیں رکھنا، میں کوئی اچھا آدمی نہیں ہوں، برا سا آدمی ہوں، کوئی خیر کی توقع رکھنا مت میرے سے۔ اس نے کہا کہ دیکھتے ہیں چند دن رہ لیتے ہیں، اگر بنی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں الگ سے مکان لے لوں گا، کرایہ لینا پڑے گا آپ کو۔ تو چلو دونوں کا یہ طے ہو گیا کہ رہیں گے ساتھ۔ اب اس نے ہوٹل کمرے، اس کے کمرے میں رہنا شروع کر دیا۔ اب وہ جو نمازی شخص تھا اس نے کیا کیا کہ جب اپنے لیے چائے بناتا تھا اس کے لیے بناتا، اپنے لیے کپڑے استری کرتا تو اس کی بھی استری کر دیتا، اچھا جس کمرے میں سوتے تھے اس کی صاف صفائی بھی کر لیتا، بستر بھی صاف کر لیتا۔ وہ بھی بڑا حیران کہ یہ نیا آدمی عجیب ہے اور میری خدمت بھی کرتا ہے، پیسے بھی دیتا ہے، نمازی بھی ہے اور اچھا آدمی ہے۔ وہ اس کے اخلاق سے متاثر ہونے لگا۔ ایک دن اس نے چائے بنائی، جو نمازی شخص تھا اس نے چائے بنائی اور چائے بنا کر وہ ٹیبل پر آ کر بیٹھا اور اس کو بھی چائے نکال کے دی، خود بھی چائے پینے لگا۔ اتنے میں عصر کی اذان ہوئی اور نماز کا جب وقت ہوا تو وہ اٹھا نماز کے لیے۔ تو وہ جو بے نمازی شخص تھا جو دیکھ رہا تھا یہ دن رات میری خدمت کرتا ہے، اس کے اتنے اچھے اخلاق ہیں، اس کا اچھا اتنا کردار ہے، بولتا کچھ بھی نہیں ہے، تو اس نے ایسے اس کو آواز دی، یار بھائی بات سنو، تم روزانہ 5 ٹائم مسجد جاتے ہو، تم تھکتے نہیں ہو؟ اس نے کہا تھکن کی کیا بات ہے، مجھے تو مسجد جانے سے راحت نصیب ہوتی ہے، سکون نصیب ہوتا ہے۔ اچھا تو کیا میں بھی ٹرائی کروں؟ اس نے کہا کہ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، آپ بھی چلو میرے ساتھ نماز کے لیے۔ اب پہلی بار نماز کی بات چلی تھی تو اس نے کہا چلو یار میں بھی آپ کے ساتھ نماز کے لیے چلتا ہوں۔ اور وہ بے نمازی پہلی بار نماز کے لیے اٹھا، اس کو لے کر وہ چلا، مسجد پہنچے، عصر کی نماز، اس کو بیچارے کو کیا نماز پڑھنے آتی ہوگی، عصر کی نماز پڑھی تو جو نمازی شخص تھا اس نے اللہ کے حضور دعا کر دی، یا اللہ میرا کام یہاں تک لانا تھا، آگے تیرا کام، اب آگے راستہ تو دکھائے گا، یہاں تک بھی تیری توفیق سے لایا ہوں، مگر اب آگے راستہ تو اس کو دکھا دے۔ نماز عصر سے فارغ ہوئے، باہر نکلے تو اس نے کہا کیسا محسوس کرتے ہو؟ کہا مزہ تو آیا ہے، نماز پڑھنے میں مزہ تو آیا، مسجد آنے میں مزہ تو آیا، اچھا لگا، راحت ملی۔ اچھا ابھی تھوڑی دیر کے بعد پھر اذان ہوگی، 3 رکعتیں پڑھنی ہے فرض، وہ پوری مغرب پڑھنی ہے، ایک بار پھر راحت لوگے؟ دیکھیں بات کرنے کا انداز کتنا پیارا تھا۔ کہا ٹھیک ہے میں مغرب میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گا۔ یوں وہ مغرب میں بھی آیا، اس نے پھر اس کی نماز، وضو، غسل، جو طہارت اور عبادت کے جو احکام و مسائل تھے وہ بھی سکھانے شروع کیے، حتیٰ کہ آہستہ 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 وہ بے نمازی شخص نہ صرف نمازی بنا بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ دین کے احکام پر سختی سے عمل کرنے والا بنا، حتیٰ کہ وہ مبلغ بنا، حتیٰ کہ اس سے بیرون ملک نیکی کی دعوت دینے کا موقع ملا، اور اس بیرون ملک میں اس نے ایسی نیکی کی دعوت دی کہ کئی لوگ کلمہ پڑھ کر اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ایک ایسا شخص جو تھوڑے دنوں پہلے نمازی نہیں تھا بلکہ نماز پڑھنے وہ تو اس کو کوئی دلچسپی نہیں تھی دین کے نام پر کہ میں دین کی کوئی بات بھی سنوں، مگر ایک شخص کی حکمت عملی اگر وہ بھی ان کی طرح ذہن بنا لیتا، اے نہیں یار یہ نہیں سدھرتا، نہیں یار یہ نہیں یہ بگڑا ہوا آدمی یہ کیا سدھرے گا، یہ مینٹلٹی بعض لوگ بنا لیتے ہیں، رائے قائم کر لیتے ہیں اپنی، نہیں یار یہ بگڑ گیا، ارے بھائی ٹھیک ہے بگڑ گیا، مانا بگڑ گیا، بھائی سدھرنے کی کوئی مہلت ہے، مطلب سانسیں تو نہیں ختم ہو گئی، کیا سدھرنے کا کوئی موقع نہیں ہے کسی کا؟
تبدیلی کا کوئی موقع نہیں ہے. یعنی ایک اچھا خاصا نیک آدمی دیکھتے دیکھتے برائی کی طرف چلا جاتا ہے، تو کیا برائی کی طرف کوئی شخص ہو تو کیا وہ نیکی کی طرف نہیں آ سکتا؟ ایسے کئی بے نمازی ہیں، ایسے کئی شرابی ہیں، ایسے کئی جواری ہیں، ایسے کئی گناہ میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں جو کسی ایک نیکی کی دعوت ایسی ان کے دل پر اثر کرتی ہے کہ وہ نمازی بن جاتے ہیں، نیکی کے راستے پر چلنے والے بن جاتے ہیں. کوئی ایک بات دل پر اثر کر جاتی ہے، کوئی ایک حدیث ایسی سن لیتے ہیں، کوئی جہنم کے عذاب کی ایسی وعید سن لیتے ہیں. میں ایک ایسے اسلامی بھائی کو جانتا ہوں، انتہائی دین سے دور، بالکل دین سے دور، نمازوں سے دور، کوئی اسلامی تعلیمات کے حوالے سے اس کی کوئی اتنی خاص وہ طریقہ کار نہیں تھا، وہ دین سے دور تھا، گھومنا پھرنا موج مستی اس طرح کی. ایک حدیث اس کے دل کو چوٹ کر گئی، اور وہ حدیث یہ تھی، وہ امیر سنت سے اس نے یہ حدیث سنی تھی کہ کم سے کم گناہگار جسے کم سے کم عذاب دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اس کے پاؤں میں جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ پتیلی کی طرح کھولتا ہوگا. وہ مبلغ، وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ یوں تو پورا بیان سنا، لیکن یہ ایک حدیث اس کے دل کو ایسی چوٹ کر گئی کہ بس کیا بات. ایک اور اسلامی بھائی کا بیان ہے، ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے، یعنی کیسے آدمی کو چوٹ لگ جاتی ہے. وہ دعوت اسلامی کے مدی ماحول میں آئے، نیکی کی دعوت ہوئی اور داڑھی کی نیت بھی کر لی، لیکن پھر سے ہوتا ہے صحبت ماحول، تو وہ جیسے ہی داڑھی شیو کرنے لگا تو وہ کہتا ہے کہ میں شیو کرنے لگا تو مجھے ایک بات یاد آ گئی مبلغ کی، کہ ایک مبلغ نے واقعہ سنایا تھا کہ ایک شخص اپنے گھر میں شیو کر رہا تھا تو اس کے ریزر پہ زنگ لگا ہوا تھا، شیونگ جو ریزر ہوتا زنگ لگا ہوا تھا، اس نے پرواہ نہیں کی اور اس نے وہ شیو کر لی، تو اس سے وہ زنگ کی وجہ سے اس کے گال میں جلد میں سیپٹک ہو گیا، جس سے اس کو زہر چڑھ گیا اور وہ مر گیا. ایک واقعہ اس نے سنا تھا. اب جیسے اس نے شیو کرنے لگا تو اس کے بھی ریزر میں زنگ لگا ہوا تھا، فوراً اس کو وہ بات یاد آ گئی، اس نے منہ دھویا اور وہ شیو کرنے سے توبہ کر لی، مطلب شیو کرنے سے باز آ گیا اور اب تک وہ داڑھی والا ہے. ایک بات کوئی دل پہ چوٹ کر جاتی ہے، وہ بدل جاتا ہے آدمی. ایک حدیث، کوئی ایسی عذاب کی بات، کوئی ایسی نیکی کی بات دل پہ چوٹ کر جاتی ہے، بدل جاتا ہے. مسجد میں آتا ہے، ایک سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. ایک سچ بولتا ہے، اللہ کو بندہ پسند آ جاتا ہے. ایک بدنگاہی چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرما لیتا ہے. ایک غیبت چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. وہ قادر مطلق ہے، وہ جس کے لیے چاہے اپنی طرف آنے کے راستے کھول دے. ہم کون ہوتے طے کرنے والے کہ یہ بگڑ گیا اب سدھر نہیں سکتا؟ شرابی ہے، کبھی بھی شراب سے توبہ کر سکتا ہے. جواری ہے، کبھی بھی جوئے سے توبہ کر سکتا ہے. بدکار ہے، کبھی بھی بدکاری سے توبہ کر سکتا ہے. ارے شیطان بڑے بڑے نیک لوگوں کو گناہ کی طرف بلانے سے باز نہیں آتا، ہم بڑے بڑے گناہگار لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے سے کیوں باز آ جائیں؟ لیکن شفقت، محبت اور حکمت عملی جو میں نے واقعی آپ کو بیان کیا، آج ماشاءاللہ ہزاروں معتکفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں. ماشاءاللہ اس وقت لاکھوں کی تعداد میں بے نمازی مسجدوں کا رخ کرتے ہیں. مدنی چینل پر ہو سکتا ہے کہ اس وقت کئی ایسے ہمارے عاشقان رسول بیان سن رہے ہوں جو دیکھ رہے ہوں گے کہ آج مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی. آج فجر میں نمازیوں کی تعداد دیکھنے جیسی ہوگی. مساجد کے اندر لوگ سحری کر کر ہجوم در ہجوم مسجدوں کی طرف چلے ہوئے ہوں گے اور نئے نئے نمازی مسجد کی طرف آئے ہوئے ہوں گے. کوئی بولا گیا دیکھو رمضانی آ گئے نمازی. ارے بھائی اللہ کے بندو، رمضان میں نماز پڑھنے کے لیے آیا تو ہے، ہاتھ ملا کر تھوڑی مسکراہٹ دے کر شفقت سے ہاتھ پکڑ کر بٹھا لو، انشاءاللہ پانچوں نمازیں با جماعت پڑھنے والا بن جائے گا. بھائی یہ تو رمضان کی برکت ہے نا، کہ رمضان جیسے ہی آتا ہے ماشاءاللہ مسجد آباد ہو جاتی ہیں، مساجد آباد ہوتے ہیں، نمازی بڑھ جاتے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے تنقید کرنے کی، نیگیٹو سوچنے کی، الٹا سیدھا سوچنے کی؟ اگر وہ گھر سے نکل کر مسجد آیا ہے، اللہ کی توفیق سے آیا ہے کہ اپنی مرضی سے آیا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ مسجد میں آنے کی توفیق عطا کر رہا ہے، تم اس کے بارے میں نیگیٹو رائے قائم کر رہے ہو، منفی رائے قائم کر رہے ہو. تو اس طرح کبھی بھی اپنے اسلامی بھائیوں کے لیے، کسی کے لیے
اس طرح منفی رائے قائم کرنا جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے کسی صورت. جزم کر لیتے یہ نہیں بدلے گا، یہ نہیں سدھرے گا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. نہیں، دعا بھی تو ہے یا نہیں ہے؟ دعا کریں. ماشاءاللہ ہزاروں ہمارے معتکفین فیضان مدینہ میں ہیں. ایک سے ایک نئے نئے اسلام بھائی آئے ہوئے ہوں گے. کئی ایسے ہوں گے جو شاید یہاں آ کر نماز جس نے شروع کی ہوگی. کئی مساجد میں ایسے آئے ہوں گے. شفقت کریں، محبت دیں، پیار دیں، حکمت عملی کے طنز نہ کریں، تنقید نہ کریں، ٹوکے نہیں، بے وجہ بلا وجہ مطلب دل آزاریاں نہ کریں. مطلب ان کے لیے عاجزی کے بازو بچھائیں، وضو خانے پر، استنجا خانے پر، ادھر ادھر، نماز میں، سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے میں ان پر شفقت و محبت کے دریا بہائیں. الحمدللہ متاثر ہو جائیں گے. آج مدنی مذاکرے سے پہلے جو تاثرات چلے تھے، میں وہ تاثرات دیکھ رہا تھا کہ پچھلے سال ہمارے اس اسلامی بھائی نے کسی اور شہر میں اعتکاف کیا تھا. کہہ رہے کہ میں اتنا متاثر ہوا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے کہ اس سال میں نے مدنی مرکز میں آ کر اعتکاف کیا. متاثر ہو جاتے ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے. وہ کسی پڑ گئی ہوگا ایک ایسے اسلامی بھائی کا اس پر سایہ جو ماشاءاللہ با اخلاق ہوگا، نیک ہوگا، پرہیزگار ہوگا، سنتوں کا عامل ہوگا، شفقت کرنے والا ہوگا، مسکرانے والا ہوگا. تو آپ ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوئے ہیں. ایک دوسرے پر شفقت کیجیے گا، محبت سے رہیے، سلام کو عام کیجیے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے مراسم پیدا کرنے کی کوشش کیجیے اور مسکرا کر بات کیجیے. آپ کو پتہ ہے مسکرانا بھی صدقہ ہے؟ پتہ ہے مسکرانا بھی صدقہ ہے، اچھی بات بھی صدقہ ہے. مسکرا دیجیے. ایک آپ کی مسکراہٹ کیا پتہ اس کی نسلوں کو سنوار دے. ایک مسکراہٹ کھاتے ہوئے بس نہیں یہ آپ لے لیجئے. کھاتے ہوئے کھا لیا آپ نے، اس کو اتنا کر دیا، یہ نہیں یہ بوٹی تو آپ لے لیجئے، یہ نوالا تو آپ لے لیجئے، یہ ماشاءاللہ یہ آپ نہیں یہ پانی، اچھا یہ پانی آپ لے لیجئے، نہیں پہلے آپ پی لیجئے پھر میں پی لوں گا. اور وہ تو دیکھتا رہ جائے گا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ اسی دنیا کے لوگ ہیں. جی ہاں یہ اسی دنیا کے لوگ ہیں. یہ دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں، یہ امیل سنت کی محبت کرنے والے، امیل سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے والے. الحمدللہ یہ شفقت و محبت کرنے والے، یہ مسکرانے والے ہیں، یہ اظہار کرنے والے ہیں. یہ الحمدللہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر دوسروں کے لیے راحتیں پیدا کرنے والے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو نیکی کی دعوت حکمت عملی کے ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. یہی انداز میرے دیگر اسلامی بھائی جو مدنی چینل پر ہیں، مہربانی کریں مساجد میں نمازیوں کی تعداد جو بڑھ جاتی ہے، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، تراویح میں، شفقت دیں، محبت دیں. مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے، درس فیضان سنت کے ذریعے، انفرادی کوشش کے ذریعے ان کو ساتھ لیں، بٹھائیں، ان کو محبت دیں، پیار دیں، مسکرا کر ان سے ملاقات کریں، انہیں مدنی مذاکرے کی دعوت دیں. الحمدللہ آپ کو بہت مدینہ 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 ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ کریم ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ڈھیروں ڈھیر بھلائیاں عطا فرمائے اور ہمیں حکمت عملی کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا کرے. اپنے گھر میں مدنی ماحول بنائیں، اپنے گھر میں بھی مسکرا کر بات کریں. اگر گھر میں بھی کوئی مطلب کہ اس طرح مدنی ماحول سے دور ہے یا نیکی کے کاموں سے دور ہے، اسے طنز طعنہ تنقید کر کے ان کو دور کرنے کے بجائے پیار اور محبت شفقت کے ساتھ قریب کریں. اللہ نے چاہا تو خوب گھر میں بھی سنتوں بھرا مدنی ماحول بنے گا، باہر بھی مدنی ماحول بنے گا. ایک کاش اتنی شفقت دیں کہ جو آج ہمارے سامنے نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، ایک کاش ہماری شفقت و محبت ایسی ملے کہ وہ مستقل نمازی بن جائے، سنتوں کا پیکر بن جائے، ایک کاش ایک مٹھی داڑھی والا بن جائے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں ان سے ہم رخصت چاہیں گے. آپ دوسرا سلسلہ ملاحظہ کیجئے مدنی چینل پر انشاءاللہ تعالی، اور ہمیں کچھ ہمارے معتکفین سے پرائیویٹ بات کرنی ہے. صلو علی الحبیب. بلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.